أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، انسان جس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے وہ معاشرہ انسان کے لیے بہت ہی معنی رکھتا ہے۔ اگر معاشرہ اچھا ہو تو انسانوں کے اندر اچھی عادتیں، اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ معاشرہ اگر خراب ہو تو پھر انسانوں کے اندر برے اخلاق، بری عادتیں اور دل کی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو معاشرے کا سدھار انسان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ کتابوں کے اندر اس کے بہت سارے مطالب، بہت سارے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ آسان معنی ہم سب کے سمجھ میں آنے کے لیے کہ جہاں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کو اور اس جگہ کو، اس ماحول کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ زیادہ تر معاشرہ وہ اخلاقیات اور اسی طریقے سے گھریلو زندگیاں اور تجارتی شعبہ، لین دین، ان تمام چیزوں کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ اگر معاشرہ اچھا رہے گا تو انسانوں کے اندر اچھائیاں آتی ہیں۔ اگر معاشرہ خراب ہو جائے تو پھر انسانوں کے اندر برے اخلاق، بری عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے دنیا میں بہت ساری محنتیں ایسی ہو رہی ہیں جس میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی طریقے سے انسان جہاں زندگی گزار رہا ہے وہ معاشرہ انسان کا اچھا ہو جائے۔ اس کے اوپر بہت ساری محنتیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ محنتیں تقریباً ناکام ہو جاتی ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن معاشرہ اسی وقت اچھا بنتا ہے جبکہ اس کے وصول کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے وصول کیا ہیں؟ اس کے وصول وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت اور اپنی سنت سے امت کو بتایا ہے۔ وہ وصول بہت ہی ضروری ہوتے ہیں۔
آج کل دنیا میں جتنے اصول بنائے جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اس سے معاشرہ اچھا ہو یا پھر جو ہے بگاڑ پیدا ہو جائے، ممکن ہے۔ اچھا بھی ہو سکتا ہے معاشرہ، اور جو خرابی معاشرے کے اندر ہے اس خرابی میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ سیرت اور سنت میں جو بتایا گیا ہے ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرنے کی فکر کرے گا، تو اس میں اب شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ بھئی وہ معاشرہ اچھا ہوگا یا پھر جو ہے اس معاشرے کے اندر برائی زیادہ ہو جائے گی۔ اس کی کوئی جو ہے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ واقعتاً وہ معاشرہ اچھا ہوگا اور بہت ہی بہتر بنے گا، اس لیے کہ سیرت اور سنت سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اصول بتائے ہیں معاشرے کی اصلاح کے لیے۔ حضرت مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم اس وقت دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں سے ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی ہیں، دیوبند مدرسے کے بڑے اساتذہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہے، اس کے لیے دو چیزیں بنیادی طور پر معنی رکھتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف، دوسری چیز اپنی آخرت کی فکر۔ یہ دو چیزیں جس انسان کے اندر رہیں گی وہ انسان اور اس انسان کا معاشرہ اچھا بنے گا، اور جس انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور آخرت کی فکر نہیں رہے گی وہ انسان اور اس انسان کا معاشرہ اچھا بننا بہت ہی مشکل اور ناممکنات میں سے ہے۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں، یہ ایک اللہ کا ڈر ہو، دوسری چیز اپنی آخرت کی فکر ہو۔ جب اللہ کا ڈر انسان کے اندر آئے گا تو پھر انسان چاہیں کھلے میں بھی کوئی غلطی کرے تب بھی اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ بھئی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا پھر جو ہے خلوت میں تنہائی میں اگر کوئی برائی کا ارادہ پیدا ہو تب بھی اس کے اندر یہ بات آئے گی کہ بھئی یہاں بھی میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور دوسرے اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے نصیحتوں کو دیکھیں گے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں یہ بات بنیادی طور پر ملتی ہے کہ اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر بھلائی کو اپنے اندر لانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہر بھلائی کو انسان کی زندگی میں لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اللہ کا خوف، برائیوں کو ختم کرنے کا بھی ایک ذریعہ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رہے گا تو انسان جو ہے ہر بھلائی کو اپنی زندگی میں لا سکتا ہے اور ہر برائی کو اپنی زندگی سے ختم کر سکتا ہے۔ اسی لیے حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی عبادت کا مطلب سمجھائیے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بہت بڑی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، لیکن پوری حدیث جو ہے ہمیں جو ہے اس وقت مطلوب نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف اس بات کو سمجھنا ہے جو بات آج کے موضوع سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی احسان اور عبادت کا مطلب سمجھائیے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احسان اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تصور تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر خدا نہ کرے اگر یہ تصور تمہارے اندر پیدا نہیں ہوا، تم یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ تو تمہارے اندر تصور ہونا ضروری ہے کہ اللہ تو ہر حال میں تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ سے تو کوئی انسان غائب نہیں ہے، کوئی چیز کوئی مخلوق یا پھر جو ہے کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے۔ اللہ ہر چیز کو
ہر وقت ہر حال میں دیکھتے ہیں. حدیث قدسی ہیں، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں کہ میری قدرت اتنی بڑی ہے، میری طاقت اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات اور کائنات کو، پوری مخلوقات کو میں ایک مرتبہ حکم دے دوں کہ تم سب مل کر اپنے اپنی حاجتوں کو مجھ سے مانگو، اور پوری مخلوق کائنات سب مل کر ایک ہی وقت میں اپنی اپنی ضرورتیں مجھ سے مانگیں. تو میری قدرت اتنی بڑی ہے، اتنی طاقت والا ہوں میں کہ میں تمام مخلوقات کے ایک ہی مرتبہ دعا کرنے پر تمام کی دعاؤں کو سنتا ہوں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک مخلوق کی اللہ نے بات سن لی اور کسی دوسری مخلوق کی بات کو اللہ نے چھوڑ دی، نہیں سن سکے، ایسا نہیں ہے. تو اتنی بڑی طاقت و قدرت اللہ کی ہے. تو پھر اتنی بڑی طاقت و قدرت اللہ کی ہے تو کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی نگاہوں سے، اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتا، غائب نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان اور عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو کم سے کم یہ تصور تمہارے اندر ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہر حال میں تمہیں دیکھ رہے ہیں. تو یہ انسان کے اندر بہت ہی ضروری ہے یہ چیز کہ اللہ ہر حال میں انسان کو دیکھ رہے ہیں. جب انسان کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے گا تو پھر انسان جلوت کے گناہوں سے بھی بچے گا، خلوت کے گناہوں سے بھی بچے گا. سب کے سامنے بھی گناہ نہیں کرے گا اور تنہائی میں بھی انسان گناہ نہیں کرے گا. آج کل معاشرے کی بگاڑ کا سب سے بڑا جو ہے ذریعہ، سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے خلوت کا گناہ ہے، یعنی تنہائی کا گناہ. کہ انسان سب کے سامنے گناہ نہیں کرتا. اس وجہ سے گناہ نہیں کرتا کہ بھئی فلانا آدمی دیکھ رہا ہے، اگر دیکھے گا کیا سمجھے گا، میری عزت کیا رہ جائے گی، اس لیے آدمی گناہ نہیں کرتا. لیکن جب انسانوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے، انسانوں کی نظروں سے چھپ جاتا ہے، تو اس وقت نفس انسان کو بہکا جاتا ہے اور دھوکے میں آ کر انسان کیا کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے. اسی کو خلوت اور تنہائی کا گناہ کہا جاتا ہے کہ آج معاشرہ ہمارا بگاڑ کا سبب معاشرے کا یہ ہے کہ ہمارے اندر خلوت کا گناہ بہت زیادہ ہے، تنہائی کے گناہ بہت زیادہ ہیں. کتابوں کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں سے ہر چیز کے اوپر ہمارے اکابرین نے کتابیں لکھی ہیں. تو موبائل کے اوپر بھی کچھ کتابیں ہیں کہ موبائل انسانی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے آج کل، اس کو کیسے جو ہے استعمال کیا جائے. تو اس میں جو ہے ایک کتاب میں جو ہے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ موبائل کے گناہ میں پھنس رہا ہے، موبائل کا گناہ چاہ کر نہیں کرتا بلکہ انجانے میں بھی اس سے موبائل کا گناہ ہو جاتا ہے. اور آج کل 90% لوگ اسی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. کسی کے اندر یہ خواہش نہیں رہتی کہ میں جو ہے موبائل کھولوں اور موبائل میں گناہ کروں، کسی کے اندر یہ خواہش نہیں ہوتی. لیکن جب موبائل ہاتھ میں آتا ہے تو انسان بھولے میں اور انجانے میں انسان گناہ کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ گناہ جو ہے بہت لمبا ہو جاتا ہے اور اس کی جو ہے مدت جو ہے بہت لمبی ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر موبائل کے گناہ سے بچنا چاہتے ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ موبائل تنہائی میں ہرگز استعمال مت کرو، بلکہ سب کے سامنے موبائل کا استعمال کرو. اب سب کے سامنے موبائل کا استعمال کرنے سے آدمی گناہوں سے بچے گا. اللہ کا ڈر تو چلو مان لیتے ہیں کہ بھئی انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں کچھ دیر کے لیے، لیکن انسان دوسرے انسان کو دیکھ کر ڈرتا ہے، دوسرے انسان سے شرماتا ہے کہ بھئی یہ گناہ کروں گا تو لوگ کیا سمجھیں گے، گناہ کروں گا تو میری عزت کیا ہوگی. تو اس لیے جب سب کے سامنے موبائل کا استعمال کریں گے تو پھر جو ہے شیطان کو کوئی موقع نہیں رہے گا، شیطان کے پاس کوئی ہیلا بہانہ نہیں رہے گا کہ انسان سے گناہ کرا لے. تو اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ موبائل کا استعمال
سب کے سامنے کرو، تنہائی میں ہرگز موبائل کا استعمال نہ کرو، اس سے موبائل کا جو گناہ ہے وہ گناہ تمہاری زندگی سے ختم ہو جائے گا۔ تو آج کل معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ زیادہ تر تنہائی کے گناہ کی وجہ سے ہے۔ اگر تنہائی کا گناہ ختم ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہت ہی بہترین بنے گا، اور ہمارا معاشرہ نیکیوں سے اور بھلائیوں سے بھرپور رہے گا، اور ہمارے معاشرے کی فضا بھی جو ہے بھلائی سے اور اسی طریقے سے اچھائیوں سے ہماری فضا بھی تبدیل ہو جائے گی۔ تو حضرت مفتی امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم دو چیزیں کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا معاشرہ اچھا بننا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف پیدا ہو، دوسری چیز اپنے آخرت کی فکر پیدا ہو۔ یہ دو چیزیں اگر اپنے اندر پیدا ہو گئیں تو انشاءاللہ اس وقت سے انسان جو ہے اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے وہ معاشرہ کیسا تھا؟ بالکل خراب۔ اس معاشرے کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ گناہ اس معاشرے میں نہیں تھا۔ دنیا بھر کے تمام گناہ اس معاشرے میں موجود تھے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی تھی غریب کو مارتا تھا، مالدار غریب کی جو ہے بے عزتی کرتا تھا، اور جو طاقت میں کم ہوتے تھے ان کی جو ہے ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، اور اسی طریقے سے عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسے بہت سارے گناہ ہوتے تھے۔ ایسے معاشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت کی۔ سب سے پہلے صحابہ پر جو محنت ہوئی ہے وہ صرف اور صرف یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک بنیادی چیز کہ اللہ سے ڈرو، دوسری چیز اپنے آخرت کو نہ بھولو۔ ان دو چیزوں پر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر محنت فرمائی، تو اس کے بعد سے معاشرہ اتنا اچھا ہو گیا کہ ایسا معاشرہ اب قیامت تک نہیں بن سکتا۔ اس سے پہلے بھی اتنا بہترین معاشرہ نہیں تھا، اور اس کے بعد قیامت تک بھی وہ معاشرہ نہیں بن سکتا۔ ایسا معاشرہ حضرات صحابہ کا تھا۔ اگر خدا کا خوف، اپنے آخرت کی تیاری کی فکر اگر ہمارے اندر رہے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بہتر بنے گا۔ اور اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے کہ انسان اپنے معاشرے کو اچھا بنانے کے لیے دوسروں کی برائیوں کو نہ دیکھے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ آج کل ہم سب کی بیماری ہے، ہم سب کے اندر یہ بیماری ہے کہ معاشرہ کیسا اچھا بنے گا، یہ برائیاں ہماری زندگی میں نہ ہوں۔ یہاں تک تو سب کہتے ہیں، لیکن کوئی اس کے بات کرنے کو تیار نہیں ہے کہ بھئی یہ گناہ میری زندگی میں ہے کہ میں کسی بھی طرح اپنی زندگی سے اس گناہ کو ختم کروں، اس کی فکر کسی کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اب سب کیا کرتے ہیں؟ بھئی فلانے آدمی میں یہ گناہ ہے، فلانے میں یہ کمی ہے، فلانا آدمی ایسا کرتا ہے، فلانا آدمی یہ کام کرتا ہے۔ سب جو ہیں دوسروں کی طرف انگلیاں دکھاتے ہیں، اپنے آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو دیکھ کر اپنے آپ کی اصلاح نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا معاشرہ اچھا نہیں بنتا۔ حضرات صحابہ کی صفات میں سے بہترین صفت یہ ہے کہ حضرات صحابہ دوسروں کی غلطیوں کی طرف نظر نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی غلطی کے اوپر جو ہے ہر وقت حضرات صحابہ کی نگاہ ہوتی تھی۔ ہر چھوٹی بات کے اوپر حضرات صحابہ عمل کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، ملک حبشہ جب گئے، دسترخوان بیٹھے ہیں، دسترخوان پر حضرات صحابہ بیٹھے ہیں، اور دسترخوان شاہی دسترخوان ہے، بڑے بڑے لوگ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا تناول کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں کچھ دانے جو ہیں، لقمہ جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں اور اس لقمے کو اٹھا کر کھاتے ہیں۔ دوسرے لوگ ٹوکتے ہیں کہ بھئی کیسے یہاں آ کر جو ہے ایسا کام کر رہے ہو، یہ شاہی دسترخوان ہے، اس کے اوپر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر نہیں کھایا جاتا۔
یہ شاہی دسترخوان کے ادب کے خلاف ہے. جو لقمہ گر جاتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس وقت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے برجستہ اپنی زبان سے کہا تھا کہ کیا میں ان بے وقوفوں کے لیے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ تو یہ حضرات صحابہ کے اندر یہ صفت تھی کہ حضرات صحابہ دوسروں کی غلطیوں کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ اپنی غلطیوں کو دیکھ کر اس کی اصلاح کرتے تھے، چاہے مجمع کون سا بھی ہو، کتنا بھی ہو، یہ فرق نہیں پڑتا تھا. تو آج اگر ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنانا چاہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہوگا. یہ پہلی سیڑھی ہے معاشرے کی اصلاح کی. سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ فرد انسان پہلے اپنے آپ کو اچھا بنائے. جب انسان اپنا آپ کو اچھا بنانے کی فکر کرے گا اور اس کے اوپر محنت شروع کرے گا اور ہر آدمی اس کی فکر کرے گا تو پھر خود بخود معاشرہ اچھا بنتا چلا جائے گا. اگر ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو دیکھتے رہیں گے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے معاشرہ کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا. یہ بنیادی چیز ہے. اگر ہم اپنے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کر کے اپنے آخرت کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کے اندر اصلاح کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت پورے معاشرے کو بدل دیں گے. اللہ قرآن میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جو قوم اپنے آپ کو بدلنا چاہے ہم اس کو بدل دیں گے، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی ہم بھی اس کو اس کے حالت پہ چھوڑ دیں گے کہ وہ قوم کیا ہو جائے گی. جو قوم اپنے آپ میں تبدیلی نہیں چاہتی، اچھا بننے کی کوشش نہیں ہے، اچھا بننے کی فکر جس قوم میں نہیں ہے، اس قوم کو اللہ رب العزت اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے. وہ قوم اور بھی خراب ہو کر اور بھی بدتر سے بدتر بن کر گمراہ ہو جائے گی. اس لیے ضروری ہے قرآنی احکامات پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنانے کی کوشش کریں. اپنا ہر کام سیرت کے مطابق ہو، اپنا ہر کام سنت کے مطابق ہو، چاہے وہ انفرادی کام ہو، اجتماعی کام ہو. اسی میں ہماری کامیابی ہے. اگر ہم سیرت و سنت کو چھوڑیں گے تو غلط راستے کو اختیار کرنا پڑے گا. جب غلط راستے پر چلیں گے تو اس میں ہمارے لیے کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی. سیرت و سنت پہ ہمارے لیے کامیابی ہے. تو معاشرے کی اصلاح بھی سیرت اور سنت کے مطابق کرنا ضروری ہے. آج کل جتنی محنتیں ہو رہی ہیں سیرت اور سنت سے ہٹ کر، یہ تمام محنتیں بیکار. کتنی محنتیں آج کل دنیا میں ہو رہی ہیں کہ لوگ کتنی جو ہے محنت کر رہے ہیں نشے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، جوے سے لوگوں کو بچانے کے لیے، زنا سے لوگوں کو بچانے کے لیے. کیا کوئی محنت کامیاب ہو رہی ہے؟ کوئی محنت آج تک سیرت اور سنت کے علاوہ کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتی. کامیاب وہی محنت کامیاب ہو سکتی ہے جو کہ سیرت اور سنت سے میل کھاتی ہو. تو ہمارے پاس سیرت اور سنت کا طریقہ ہے، سیرت اور سنت کا ایک جو ہے ذریعہ، بہترین ذریعہ ہے ہمارے پاس. تو اس ذریعے کو لے کر اپنے جو ہے معاشرے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. خود جو ہے اپنے اندر دیکھیں کہ بھئی میرے اندر کیا برائیاں ہیں، میرے اندر کیا کمی ہے، اس کمی کو نکالیں اور ان برائیوں کو نکال کر جو اچھائیاں اپنے اندر نہیں ہیں ان اچھائیوں کو اپنے اندر لانے کی فکر کریں. ہم کتابوں میں، تعلیم میں اور اسی طریقے سے بیانات میں سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. بہت ہی مشہور بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، دینی اعتبار سے اپنے سے اونچے آدمی کو دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو جب ہم دیکھیں گے اور دوسرے لوگوں کی اچھائیوں کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر غیرت آئے گی، شرم محسوس ہوگی کہ بھئی فلانا آدمی کتنا اچھا ہے، میرے اندر یہ برائیاں ہیں، میں کیسا انسان ہوں، کیسا جو ہے میں بے شرمی کی زندگی گزار رہا ہوں، کیسے جو ہے اللہ کو منہ دکھاؤں گا. انسان کو یہ تڑپ پیدا ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر اصلاح کی کوشش کریں، اپنے اندر جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کریں اور اچھائیوں کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے بہترین ذریعہ ہمارے پاس سیرت کا ہے، سنت کا ہے، اللہ کے نبی کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگیاں ہیں. اگر ان زندگیوں کو نہیں دیکھ سکتے تو ہمارے بہت سارے اکابرین ہیں، بہت سارے اللہ والے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں. ہمارے اللہ والوں کی زندگیاں صرف پڑھنے اور سننے کے لیے نہیں ہیں،
کتنے ہمارے ہندوستان کے اندر، پورے دنیا کے اندر کیسے کیسے اکابر گزرے ہیں، کیسے کیسے اللہ والے گزرے ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم میں سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت سنتا ہے، صحابہ کی سیرت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کی سیرت کو سنتا ہے، اللہ والوں کی زندگیوں کو بیان کیا جاتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنا جاتا ہے، لیکن اس کے برابر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش نہیں ہوتی. تو یہ اصل چیز ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں. نبی کی زندگی جیسی تھی، صحابہ کی زندگی جیسی تھی، ہمارے اکابرین اللہ والوں کی زندگیاں جیسی تھیں، ویسی زندگی اپنی بنانے کی کوشش کریں، اور اسی کو تبدیلی کہا جاتا ہے. اگر یہ تبدیلی ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ باقی زندگی ہماری بہترین رہے گی، اور ہر نیک کام میں اللہ توفیق دیں گے، اور ہر کام کو اللہ سیرت اور سنت کے مطابق کرنے کی بھی اللہ توفیق دیں گے. تو اس لیے ضروری ہے اپنے اندر جو ہے تبدیلی کی فکر کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور اس کا بہترین طریقہ خود جو ہے اپنے اندر جو ہے جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو ختم کریں، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اگر اس طریقے سے ہر آدمی محنت کرے گا تو انشاءاللہ کچھ وقت میں ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا، ہمارے گھروں میں اچھائیاں آئیں گی، اور ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے خواتین میں جو برائیاں ہیں وہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. جو اچھائیاں نہیں ہیں انشاءاللہ وہ اچھائیاں ہمارے گھر والوں کے، ہمارے بچوں کے، ہمارے جو ہے خواتین کی زندگی میں آئیں گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، اور خصوصاً اپنے اندر اچھائیاں لانے کی، جو برائیاں اپنے اندر ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وہ معاشرہ انسان